الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15، رواه النسائی والترمذی وصححہ ابن حبان۔ نفلی روزے کا بیان چل رہا ہے اور یہ دوسرا درس ہے اس موضوع کا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قدیم الاسلام صحابی ہے۔ مکے میں شروعاتی دور میں ہی یہ مسلمان ہوئے اور اسلام کی خاطر انہوں نے بہت تکلیفیں سہی، مکے والوں کی بڑی مار پیٹ برداشت کی انہوں نے۔ جب انہوں نے اپنے اسلام کا برملا اظہار کیا کعبہ میں جا کر کے تو اہل مکہ نے بہت پیٹا۔ قدیم الاسلام صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو حکم دیا کہ ہم ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھیں۔ یہ حکم جو ہے وجوبی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، یہ استحبابی حکم، مستحب ہے۔ نیکی حاصل کرنے کے لیے آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں، رہنمائی فرما رہے ہیں۔ یہ حکم استحبابی ہے، ارشاد ہے، رہنمائی فرما رہے ہیں بھلائی کی طرف کہ ہر مہینے میں 3 روزہ رکھا کرو۔ پورے مہینے کے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ نیکی 10 گنا ہوتی ہے۔ تو 3 روزہ رکھو گے تو پورے مہینے کے روزے کا ثواب ملے گا۔ اب وہ 3 دن کون دن ہے متعین فرمایا آپ نے، کہا 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ چاند کی، 13، 14، 15، اور اسی کو کہتے ایام 20۔ لوگوں سے سنتے ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ بولتے ہیں ایام 20 کے روزے رکھو، یعنی ایام اللیالی البیض، ان دنوں کے روزے رکھو جن میں راتیں بھی بہت روشن ہوتی ہیں، جن راتوں کے اندر پوری رات چاندنی ہوتی ہے، بالکل روشن رہتی ہے رات۔ 13، 14، 15 کی چاندنی دیکھیے گا، پوری رات رہتی ہے، خوب اجالا رہتا ہے۔ تو ان راتوں کو ایام لیالی 20 کہتے ہیں، روشن راتیں، ایسی راتیں جن کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہوتی، ان دنوں میں گویا 13، 14، 15، ہر مہینے میں 13، 14، 15۔ ویسے عام حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 روزہ رکھو، مطلق فرمایا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بھی کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شروع میں روزہ رکھتے، کبھی بیچ میں روزہ رکھتے، کبھی آخر مہینے سے رکھتے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کبھی بھی رکھے۔ 3 روزہ کسی طریقہ سے مہینے میں رکھ دیتے۔ تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، 1، 2، 3 رکھ سکتے ہیں، 1، 11، 21 رکھ سکتے ہیں، نہ سمجھا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ 13، 14، 15 رکھا جائے۔ 3 روزہ رکھیں گے تو بھی انشاءاللہ پورے مہینے کے روزے کا ثواب ملے گا، لیکن یہ دن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا 13، 14، 15 کا، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان تاریخوں میں روزہ رکھنا 3 دن کے افضل ہے بقیہ دنوں کے مقابلے میں۔ یہ ہر مہینے میں ہے۔ اچھا، یہ جو روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رکھتے تھے، حکم فرماتے تھے، تو یہ سوموار اور جمعرات کے روزے کے علاوہ ہوتا تھا، کیونکہ سوموار اور جمعرات کو ہر ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ اس کے علاوہ یہ روزہ ہوتا تھا، سمجھا کہ نہیں۔ آگے دیکھیے دوسری روایت ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، متفق علیہ، واللفظ للبخاری، زاد ابو داؤد غیر رمضان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے، یعنی عورت کے لیے روزہ رکھنا حلال نہیں ہے درا حالے کہ اس کا شوہر گھر میں حاضر ہو، موجود ہو، مگر اس کی اجازت سے۔ یہ نفلی روزے کے لیے، کوئی بھی عورت نفلی روزہ اگر رکھنا چاہتی ہے تو اس کو اپنے شوہر سے اجازت دینی پڑے گی، سمجھا کہ نہیں۔ ابو داؤد میں آیا ہے سوائے رمضان کے، کیونکہ رمضان کا روزہ تو فرض ہے، اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے۔ مرد بھی روزے سے بھی، عورت بھی روزے سے ہے، لیکن غیر دنوں میں مان لیجئے کہ اگر عورت روزے سے ہے اور مرد بغیر روزے کے ہے، اور مرد کو بیوی چاہیے دن میں استعمال کے لیے،
لطف اور لذت لینا چاہتا ہے تو یا تو دو شکل ہوگی، یا تو اپنے نفس کے اوپر جبر کرے، یا پھر عورت کے روزے کو فاسد کر دے، اس سے مجامعت کر کے اس کا روزہ خراب کر دے۔ یہ دو شکل ہوگی نا، اور دونوں ہی شکل میں حرج ہے، پریشانی ہے، تو اس لیے ایسا کیوں کرے گی عورت؟ اگر اس کو نفلی روزہ رکھنا ہے تو اپنے میاں کو کہہ دے کہ کل 13، 14، 15 کے میں روزے رکھتی ہوں ہر مہینے، میں کل پرسوں ترسوں 3 دن روزے سے رہوں گی۔ یا اسی طریقے سے نذر کا روزہ ہے، مان لیجیے منت کا روزہ ہے، میں نے کسی کام پر منت مانی تھی اور وہ روزہ مجھے رکھنا ہے، 2 دن کی منت مانی تھی تو میں چاہتی ہوں کہ کل روزے رکھ لو، ٹھیک ہے، تو میاں کو خبر ہونی چاہیے، سمجھا؟ لیکن رمضان کے روزے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے رمضان کے روزے کی قضا اگر کر رہی ہے اور گنجائش ابھی ہے 8 مہینہ تک اگلا رمضان آنے میں، تو بھی وہ اجازت لے لے، خبر کر دے۔ لیکن مان لیجئے کہ اگر 7 روزہ اس کا چھٹا ہوا ہے اور شعبان کی 22 تاریخ ہو گئی، اب 7 ہی دن باقی ہے کہ وہ روزہ قضا کرے، تو علماء نے کہا کہ اب ایسی صورت میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب اس کو تو قضا کرنا واجب ہے، سمجھ گئے نا آپ؟ تو نقطہ کی بات سب ہے یہ سب، کہ جو فرض روزہ ہے اور اسی طریقے سے فرض روزے کی قضا روزہ ہے اور وقت بھی کم ہے، اتنے ہی دن باقی ہے جتنا کہ اس کے اوپر روزہ واجب ہے قضا کرنا، ورنہ رمضان آ جائے گا تو ایسی صورت میں وہ بغیر خبر کیے ہوئے بھی روزہ رکھ سکتی ہے۔ اور مرد اگر اس کو دن میں طلب کرے تو وہ کہے کہ یہ میرے واجب اور فرض روزے کی قضا چل رہی ہے، اس لیے میں آپ کی دعوت پر لب نہیں کر سکتی، آپ کی طلب پوری نہیں کر سکتی، سمجھا کہ؟ اب ایسے بھی تو اللہ تعالیٰ نے رات میں بھی، رمضان کی راتوں میں بھی حلال کیا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن عام نفلی روزہ اگر رکھتی ہے عورت، شوہر حاضر ہے، تو بغیر اس کی اجازت کے نہ لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد کا مقام عورت کے مقام سے شریعت نے اونچا رکھا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، تمہاری بیویوں کا بھی تم پر اتنا ہی حق ہے جتنا تمہاری بیویوں پر، لیکن مرد کو اللہ نے ایک درجہ اونچا دیا ہے، سمجھا کہ؟ اس لیے وہ روزہ رکھے گی نفلی تو مرد سے پوچھ کے رکھے گی، لیکن مرد اگر نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ بیوی سے نہیں پوچھے گا۔ تو دیکھ لیجیے، اس سے بھی اس سے بھی آپ اہمیت سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، شوہر حاضر ہو، اس کا مطلب کہ اگر شوہر غائب ہے، سفر میں گیا ہوا ہے، 5 دن کے بعد آئے گا، تو اس درمیان میں وہ روزہ رکھ سکتی ہے، کیونکہ شوہر ہے ہی نہیں، باہر ملک میں کام کرتا ہے، اب وہ جتنے نفل روزے چاہے رکھے۔ اب میاں صاحب کو وہاں معلوم ہوا تو ادرائے ہمدردی بیوی کو وہاں سے فون کرتا ہے، کہا اتنا روزہ رکھتی، کمزور ہو جاؤ گی۔ ارے کمزور ہوگی کہ صحت مند ہوگی، وہ خیال رکھے گی، اپنا نیکی کر رہی ہے، تم کاہے اس کو روک رہے ہو؟ سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ تو تمہارے حق کی حفاظت کے لیے شریعت نے ایسا کیا ہے کہ تم مرد ہو، تمہارا ایک حق ہے اور تم کو پورا حق ہے بیوی سے فائدہ اٹھانے کا، تو اس لیے وہ جب تم موجود ہو تو نفلی روزہ رکھنے کے لیے وہ اجازت لینے کی محتاج ہے۔ لیکن اگر تم نہیں ہو، باہر ہو، تو پھر اس کو کام نیکی کا کر لے دو۔ اسی طریقے سے مان لو کہ نفلی روزہ نماز پر نماز پڑھی جا رہی ہے رات میں، اور مرد کو ضرورت ہے بستر پڑھانے کی، تو اس کو کہے گا کہ نماز توڑو، بستر پڑھاؤ، پھر اس کے بعد غسل کر کے مصلی پر جانا، یہ بھی اس کو حق ہے کہ نماز مختصر کرو، توڑنا ہوگا اس کو، سمجھا کہ؟ تو یہ سب ہے مقام۔ بہرحال تو فرمایا گیا کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے، گویا کہ اگر ایسا کرتی ہے بغیر اجازت کے روزہ رکھتی ہے تو اہل علم نے کہا کہ حلال کی ضد کیا ہوتی ہے؟ حرام، گویا حرام ہے، گناہ ہے۔ شوہر کی گھر میں موجودگی کے باوجود بھی اگر وہ بلا اجازت کے روزہ رکھتی ہے تو یہ حرام ہے، بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہوگا۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر شوہر کو معلوم ہو اور شوہر نے اگر اجازت دیا، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بغیر میرے پیچھے روزہ رکھ لیا، پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں پورا کرو روزہ، تو علماء نے کہا کہ انشاءاللہ ثواب مل جائے گا اس کو۔ تو یہ ہوا معاملہ۔ ایک تیسری حدیث دیکھیے، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صیام یومین، یوم الفطر و یوم النحر، متفق علیہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا تصوموا، مت روزہ رکھو 2 دن روزہ اگر رکھتے ہو تو حرام روزہ ہوگا، ثواب نہیں ملے گا، الٹے گنہگار ہوگے تو۔ وہ روزہ 2 دن کا کیا ہے؟ یوم الفطر،
یوم الفطر کے دن، جس دن افطار کرتے ہو رمضان کے بعد، جو عید کا دن ہوتا ہے، عید کے دن، اور دوسرا یوم النحر قربانی کے دن 10 تاریخ کو، جس دن جانور ذبح کرتے. تو عید اور بقرعید کے 2 روزے رکھنے حرام ہیں. وہ کھانے پینے کے دن اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو. رمضان اور غیر رمضان میں فرق ہونا چاہیے نا. عید ہے کھاؤ پیو، پھر کل سے شوال کے روزے رکھنا، لیکن عید کے دن بہرحال روزہ رکھنا حرام ہے. اور اسی طریقے سے جس دن قربانی ہوتی ہے 10ویں تاریخ کو، اس دن اگر کوئی روزہ رکھے تو حرام ہے. چلو اگر کسی نے نذر مان لیا مثال کے طور پر کہ اب عید بقرعید کا روزہ رکھے گا، نذر مانا ہے، نذر واجب ہے، سمجھا کہ اگر میرا کام ایسا ہو گیا تو ہم عید بقرعید کے دن روزہ رکھیں گے، ہم کہیں گے نہیں، حرام ہے، کیونکہ یہ معصیت کی نذر ہے، گناہ ہے. شریعت نے جس دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، اگر تم نے اس دن روزے کی نیت کر لی تو یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے. اور اگر کوئی معصیت کی نذر مانے تو اس کو لیے جائز نہیں کہ اس کو وہ پورا کرے. اب کوئی کہے کہ مثال کے طور پر نعوذ باللہ کہ اگر اس کا بیٹا اچھا ہو گیا تو چلا جائے گا وہ اجمیر جا کے چادر چڑھاوے گا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ہم کہیں کیا کر رہے ہو، حرام کام کرنے جا رہے ہو، نہیں جا رہا، سمجھا کہ نہیں، یہ حرام نذر ہے. تو اب کیا ہے، کفارہ دے گا قسم کا کہ نہیں دے گا؟ بعض علماء نے کہا کفارہ نہیں دے گا، بعض علماء نے کہا کفارہ دینا پڑے گا. اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکین کو کھانا کھلانا بھر پیٹ. 10 مسکین کو بلا کے لے آئیے، پکا کے کھلا دیجیے یا 1.5 کلو دے دیجیے، یا نہیں تو 10 مسکین کو کپڑا پہنائیے، لنگی اور کرتا سلا کے دیجیے. ایسا کرتا کپڑا لنگی دیجیے جس میں نماز پڑھ سکے، ایک لنگی یا ایک کرتا دیجیے، سمجھا کہ نہیں. اور غلام آزاد کیجیے، تو وہ تو ہے نہیں. تو کھانا کھلانا ہے 10 فقیر کو، اور نہیں تو اسی 10 فقیر کو کپڑا دینا ہے. آپ کو اختیار ہے، کھانا کھلائیے کہ کپڑا پہنائیے. اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے کھلانے پلانے کی تو 3 روزہ رکھ رہا ہے. اب کوئی ہے جس کے پاس ہے طاقت کھلانے کی، کوئی کہ نہ ہم نہیں کھلائیں گے، ہم 3 دن روزے رکھ لیں گے، آسان ہے. کہا نا، اگر کھلانے کی طاقت ہے تو آپ کو کھلانا ہی. جو فقیر ہے مسکین ہے وہ کرے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ دھان بوڑے میں چاول جو ہے وہ صندوق میں ہے، ڈبے میں بھرا ہوا ہے، لیکن نہ، چونکہ 15 کلو دینا ہے یا پکانا ہے، دال چاول ترکاری یا دال چاول گوشت بنا کر کے کھلانا ہے، تو کہہ رہے 3 روزہ رکھ لینا آسان ہے. ہم نہیں کہاں کھلاویں گے، نہیں، چھوڑو اس کو، بخارت کر رہا ہے. جی نہیں. فمن لم یجد، جس کو جو 10 آدمی کو کھلانے کھانا نہیں پاتا ہو کھلانا، یعنی جس کے پاس خوراک نہ ہو 10 آدمی کو کھلانے کی، تو وہ روزہ رکھے گا. لیکن اگر کھلانے کی طاقت ہے، غلہ ہے آپ کے پاس، تو آپ پر واجب ہے کہ جو چاول کھاتے ہیں، جو گیہوں کھاتے ہیں، اس میں سے یا تو پکا کے بھر پیٹ کھلا دیجیے، یا نہیں تو 1.5 کلو کر کے 10 آدمی کو دے دیجیے. 10 آدمی کو دینا، 10، سمجھا کہ نہیں، گٹھری بننی چاہیے اس کی، جو 10 مسکین تک جائے. اگر کسی کے یہاں 5 ہے آدمی، 5 مسکین ہے، میاں بیوی یا 3 کو بچہ ہے اس کا، سب غریب ہے، تو 5 آدمی اس کے گھر میں ہے، 5 آدمی مانا جائے گا وہ. ٹھیک ہے. بہرحال تو اگر یہ گفتگو ضمناً آ گئی کہ عید اور بقرعید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. اگر کوئی منت بھی مان لے تو وہ منت اس کے لیے پوری کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہوگا. البتہ قسم کا کفارہ دے گا کہ نہیں دے گا، علماء کا اختلاف ہے. بہتر یہ ہے کہ قسم کا کفارہ ادا کرے. اور وہ کفارہ آپ نے سن لیا کہ اگر کوئی قسم کھا لے کسی بات کو اور اس کو توڑنے میں بھلائی نظر آوے تو اس کو چاہیے کہ قسم توڑ دے. گھر میں جھگڑا ہوتا ہی رہتا ہے، میاں بیوی میں، سمجھا کہ نہیں، بیٹا باپ میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے. اب قسم کھا لی، قسم اللہ کی آج سے گوشت کھانا حرام ہمارے لیے. ارے گوشت حلال ہے، تم حرام کرنے والے کون ہوتے ہو؟ سمجھا کہ نہیں. اب تمہاری وجہ سے تمہارے بال بچے بھی نہیں کھا رہے ہیں. کیسے پکے گی ہانڈی میں گوشت؟ پکے گا، سب کھائے گا، تم نہیں کھاؤ گے. مگر تم کو بعد میں احساس ہو رہا ہے کہ نہیں، یہ غلط ہو رہا ہے، ہماری وجہ سے بچے سب. اللہ کہ احساس مردہ ہو آپ کا تو کوئی کیا کرے. تو آپ کو چاہیے کہ گوشت منگوائیے، کھائیے، کھلائیے اور 10 مسکین کو کھانا دیجیے. سمجھا کہ نہیں. نبی صاحب فرماتے ہیں کہ میں کسی بات پہ اگر قسم کھاتا ہوں اور قسم توڑ لینے میں اچھا لگتا ہے، بھلائی نظر آتی ہے، تو میں قسم توڑ لیتا ہوں اور قسم کا
کفارہ دیتا ہوں، وہ کام کرتا ہوں جو بھلا ہو اور قسم کا کفارہ دیتا ہوں۔ تو ضد پہ نہیں رہنا چاہیے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن کے روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے، یوم الفطر اور یوم النحر کو۔ اب اس کے بعد جو 3 دن اور ہے 11، 12، 13، اس کو کہتے ہیں ایام تشریق، سمجھا؟ ایام تشریق کہتے ہیں 11، 12، 13۔ اس کے تعلق سے حدیث سنیے۔ عن ربیشہ الحذلی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز وجل یا ذکر اللہ عز وجل، رواہ مسلم۔ ربیشہ الحذلی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں اور اللہ عز وجل کے ذکر کے دن ہیں۔ سمجھا کہ نہیں؟ گوشت جو کیا ہے 10 تاریخ کو، کوئی 11 کو کرتا ہے، کوئی 12 کو کرتا ہے، اور ہم تو ماشاءاللہ 13 کو بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ 3 اور 4 دن آپ کے گوشت کھانے کے دن ہیں، کھائیے پیجیے، یعنی روزے سے مت رہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، ذکر کرتے رہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نمازوں کے بعد بھی کرتے ہیں اور چلتے پھرتے بستر پر بھی، کیونکہ اللہ نے گوشت کی شکل میں پاکیزہ اور اچھا صحت مند فربا جانور ذبح کرنے کی اللہ نے توفیق دی، اور گوشت آپ وافر مقدار میں کھا رہے ہیں، اتنا کھا رہے ہیں جتنا عام دنوں میں آپ کو نہیں ملتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ کھانے پینے میں ہی مشغول رہے، قلیہ قورمہ کباب کوفتہ مختلف طرح سے بنا کر کے کھا رہے ہیں اور غافل ہے، ذکر و اذکار سے غافل ہے۔ کھا رہے ہو اللہ کا ذکر کرو، کھانے کے بعد اللہ کا ذکر کرو، چلتے پھرتے کلمہ تکبیر کا پڑھتے رہو، نمازوں کی پابندی کرتے رہو، سنن و نوافل کا اہتمام کرتے رہو۔ اللہ نے زیادہ دیا ہے گوشت کھانے کے لیے، تو یہ بھی ایام تشریق کھانے پینے کے ایام ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان ایام میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو علماء نے کہا کہ نفلی روزہ ان ایام میں بھی آپ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے منت کا بھی روزہ مانا ہے تو بھی وہ روزہ 13، 14، 15 کو نہیں ہوا۔ گویا 5 دن سال میں ایسے ہیں جس میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، عید کے دن اور یوم النحر کو، 10ویں ذی الحجہ کو جس کو بقرعید کا دن ہم کہتے ہیں، اور اس کے بعد 11 تاریخ بقرعید کی، 12 تاریخ اور 13 تاریخ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایام تشریق یوم النحر 10ویں تاریخ کے علاوہ 3 دن کو کہتے ہیں، 11، 12، 13۔ اور جب سب کھانے پینے کے دن ہیں، اللہ کے ذکر کے دن ہیں، مینا کے دن ہیں، حجاج کرام مینا میں 13 تک رہتے ہیں، اکثر تو آ جاتے ہیں 12 ہی کو، کچھ لوگ 13 تک رہ جاتے ہیں۔ جب 13 تک ایام مینا ہے تو 13 تک قربانی کیوں نہیں؟ مانتے ہو ایام تشریق 13 تک قربانی کو، بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں 12 ہی تک ہے جائز، 13 کو نہیں ہے، جبکہ صحیح قول یہ ہے کہ 13 تک ہے قربانی۔ سمجھے؟ تو ان میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور ایک ہی آدمی یا ایک ہی صورت میں اس میں روزہ رکھ سکتا ہے آدمی 11، 12، 13 کو۔ اس کا ذکر یہ حدیث میں آ رہا ہے، وعن عائشۃ وابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قالا لم يرخص فی ایام التشریق ان یصمن الا لمن لم یجد الہدی۔ عائشہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی رخصت نہیں دی گئی ہے مگر اس کے لیے جو ہدی قربانی کا جانور نہ پائے، ہدی قربانی کا وہ جانور جو حج کرنے والا حج میں ذبح کرتا ہے، مینا میں گیا ہے حج تمتع کرنے کے لیے، عمرہ کیا ہے، اس کے بعد پھر حج کیا اس نے 8 تاریخ کو، تو جو آدمی عمرہ کر کے حلال ہو جاتا ہے، بیچ میں احرام کی چادر کھول دیتا ہے، جیسے سارے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، اور 8 تاریخ کو ہوٹل سے حج کی نیت سے احرام باندھتا ہے، لبیک اللہم حجن کہہ کے مینا جاتا ہے، تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ حج قران کرتے ہیں، حج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کرتے ہیں، مکہ پہنچتے ہیں، جن کے ساتھ قربانی کا جانور ہوتا ہے تو وہ ایک ہی ساتھ نیت کرتے ہیں، وہ 10 تاریخ کو قربانی کر کے ہی حلال ہوتے ہیں، طواف اور سعی کر کے حلال نہیں ہوتے۔ اور جو حج تمتع کرتا ہے وہ مکہ پہنچے گا عمرہ کی نیت سے، طواف صحیح کر کے بال چھوٹا کر کے حلال ہو جائے گا۔ اب جتنا دن تک رہنا ہے وہ سلا ہوا کپڑا پہنے گا، خوشبو لگائے گا، بیوی ہے تو اس کو بھی استعمال کرے گا، پھر 8 تاریخ کو ہوٹل سے غسل کر کے نہا دھو کر کے احرام کی چادر پہن کر کے حج کی نیت سے مینا جائے گا۔ سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ جو بیچ میں عمرہ اور حج کے بیچ میں جو وہ فائدہ اٹھایا، حلال ہوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے
فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جس نے حج تمتع کیا، فائدہ اٹھایا، اس کو جو ہدی آسان ہو، ہدی آسان ہو، قربانی کا جانور ایک بکرا ذبح کرے یا بڑے جانور میں اونٹ اور گائے میں ایک حصہ لے، 7 جگہ لگے گا، اس میں کا ایک حصہ لے۔ اور اگر اس کی طاقت نہ ہو یا جانور ہی نہیں مل رہا ہے، یا جانور تو مل رہا ہے لیکن پیسہ نہیں ہے، تو قرآن نے کہا کہ جو ہدی نہ پائے اس کو چاہیے کہ 3 دن روزہ رکھے، حج میں 3 دن روزہ رکھے گا، اور گھر لوٹنے کے بعد 7 دن رکھے گا، 10 دن کا روزہ اس کو رکھنا پڑے گا۔ اب سمجھ گئے؟ اب یہ 3 دن حج میں اس کو روزہ رکھنا ہے، کب؟ 6، 7، 8 کو رکھ لیں، کیونکہ 9 کو تو حاجی عرفات میں رہتا ہے، عرفہ میں عبادت زیادہ مشغولیت کے ساتھ کرے گا، تو اس لیے اس دن روزہ رکھنا اچھا نہیں ہے، سمجھا؟ تو 6، 7، 8 رکھے۔ لیکن مان لیجئے کہ نہیں رکھا، اس نے اندازہ تھا کہ کوئی آدمی آئے گا ہمارے گھر سے، یا ہمارا بھائی کہیں ہے لندن امریکہ میں، وہ بھی حج کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ آئے گا تو ہمارے لیے جانور خرید دے گا، لیکن اتفاق سے آیا نہیں، یا آیا تو ملاقات نہیں ہوئی وغیرہ۔ اب وہ 3 دن گزر گئے ہیں، اب حج ہے 13 ہی تک، سمجھے بات آئی؟ تو 6، 7، 8 تک وہ روزہ رکھے نہیں، 9 کو عرفات میں ہو، 10 تاریخ کو روزہ رکھ نہیں سکتے ہو، اب باقی بچ گیا ہے صرف 3 دن، 11، 12، 13۔ اب مجبوری ہے، اور 3 دن حج کے اندر روزہ ہونا چاہیے اس آدمی کے لیے جو حج تمتع یا حج قران کرے اور ہدی جانور نہ دے سکے۔ تو اب ایسی جب مجبوری ہو گئی تو یہ دونوں کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رخصت دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت فرمائی، تو حدیث مرفوع ہوگی، نبی کا حکم ہوگا، یا یہ ہے کہ ان لوگوں نے استنباط کیا ہے کہ اللہ نے جب فرمایا کہ 3 دن حج میں روزہ رکھو، اور اگر کوئی 7، 8، 9 یا 6، 7، 8 نہیں رکھ سکا تو اب اس کے لیے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ 11، 12، 13 کو روزہ رکھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان دونوں نے اجتہاد کیا ہو، بہرحال تو دونوں شکل، دونوں احتمال ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ حج تمتع کرنے والا 3 روز روزہ رکھے گا، 11، 12 اور 13 کا، صرف وہی رکھے گا روزہ، جس نے عرفہ میں قیام سے پہلے، وقوف سے پہلے، عرفہ میدان عرفہ میں ٹھہرنے سے پہلے، قربانی نہ دینے کی صورت میں، طاقت نہ ہونے کی صورت میں اگر 6، 7، 8 کو روزہ نہیں رکھ سکا تو 11، 12، 13 کو روزہ رکھے گا قرآن میں۔ اللہ نے فرمایا کہ 3 دن اس کو حج میں روزہ رکھنا ہوگا جو ہدی نہ پائے، اور 7 دن وسبعۃ اذا رجعتم، اور جب 7 دن لوٹو گھر تب آ کر کے رکھنا پڑے گا، اسی قربانی کا بدلہ ہوگا، سمجھا کہ نہیں؟ تو 11، 12، 13 اس کے لیے روزہ ہے۔ باقی جو ہم لوگ ہیں دنیا کے اندر جو غیر حاجی لوگ ہیں، تو ہم لوگوں کے لیے یوم النحر 10ویں ذی الحجہ، اور اس کے ساتھ 11ویں، 12ویں اور 13ویں ذی الحجہ تک ہم لوگوں کے لیے روزہ رکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ تو 4 دن یہ لگاتار ہوا، 10 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک قربانی کے مہینے میں، ذی الحجہ کے مہینے میں، اور ایک یوم الفطر، جس دن عید رمضان کے مہینے کو گزار کر کے جو شوال کا چاند دیکھتے ہیں، عید کا جب چاند دیکھتے ہیں تو اس کی صبح ہو کر کے وہ عید کا دن ہے، اس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ الحمدللہ ہمارے دین میں وسعت ہے، کھانے پینے کا بھی دین ہے، خوشیاں منانے کا دین ہے، عید کے اندر کھاؤ پیو، بال بچے کو اچھا کھلاؤ پہناؤ، اس کے لیے نیا کپڑا خریدو، اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس کے حساب سے خوشیوں کا اظہار ہونا چاہیے، سمجھا کہ نہیں؟ دوسری قومیں تو عید کے نام پر بہت دھما چوکڑی کرتی ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں اسلام مہذب اسلام ہے اور دین ہے ہمارا، تو وہ ہمیں بھی خوشیاں منانے کا حکم دیتا ہے، اور اس نے ہمارے لیے 2 عیدیں سال میں رکھی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اسی سے معلوم ہوا کہ اور جو عیدیں لوگوں نے بنا رکھی ہے، عید میلاد ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو آج عید الام ہے، مدر ڈے ہے، تو آج فادر ڈے ہے، تو یہ ہے، یہ سب ڈے اسلام میں نہیں ہے، 2 ہی ڈے ہے ہمارے یہاں، ایک عید الفطر کا دن اور ایک عید الاضحیٰ کا دن۔ تو یہ نفلی روزے کا مسائل ہیں، انشاءاللہ تعالی ایک درس اور ہوگا اس باب میں، جس کو ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وسلم۔